ضروری ہے، اور شادی کرنے کی ترغیب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو دی۔ آپ کسی صحابی کو بغیر شادی کے نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کا یہ غریب صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، ربیعہ اسلمی اس کا نام ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ اس کو ترغیب دی، شادی کرو شادی کرو، اور فرمایا الا تتزوجوا یا ربیعہ، اے ربیعہ کیا تم شادی نہیں کریں گے؟ شادی نہیں کرتے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں شادی میں پڑ گیا، بیوی بچوں میں پڑ گیا، تیری خدمت مجھ سے رہ جائے گی۔ دوسری دفعہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی الا تتزوجوا یا ربیعہ، اے ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں شادی کرتا ہوں، بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہوں، تو تیری خدمت مجھ سے رہ جائے گی اور اس میں کمی واقع ہوگی۔ پھر ربیعہ کو سوچ آئی، کہنے لگے اپنے دماغ میں سوچنے لگے، اے ربیعہ تجھے بار بار اللہ کے نبی کہہ رہے شادی کرو شادی کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اگر تیسری دفعہ اب اللہ کے نبی نے فرمایا تو میں کہوں گا کہ کرتا ہوں یا رسول اللہ، تم کہہ رہے ہو بار بار میں کرتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر ترغیب دی اور کہنے لگے الا تتزوجوا یا ربیعہ، کیا ربیعہ تم شادی نہیں کرو گے؟ کہنے لگے نعم یا رسول اللہ میں کرتا ہوں شادی، کیوں نہیں کرتا؟ مجھے کون بیٹی دے گا؟ میں غریب صحابی ہوں، کون مجھے اپنی بیٹی دیتا ہے؟ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، شادی کا کوئی خرچہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں قبیلے والوں کے پاس جاؤ، فلاں انصاری کے پاس جاؤ، اس سے کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح کے لیے بھیجا، اپنی بیٹی کا شادی مجھ سے کر دو۔ یہ صحابی وہاں پہ گئے، پیغام لے کر گئے، انہوں نے کہا مرحبا مرحبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیں ملا ہے، خوش آمدید ہے ہمیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہمارے پاس آیا ہے، اے قاصد تمہیں بھی خوش آمدید ہو، ہم نے اپنی بیٹی تجھے نکاح میں دے دی، شادی کر دی۔ بڑا خوش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ وہ بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے اچھے اخلاق والے تھے، بڑا اچھا انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا، انہوں نے مجھ سے گواہ بھی نہیں مانگے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا ربیعہ بڑے پریشانی میں ہے، کہ اب انہوں نے تو بیٹی دی، اس کے لیے تو حق مار کی بھی ضرورت، اور شادی کی خرچے ہوتے ہیں، کھانے کی دعوت کرنی پڑتی ہے، سنت ولیمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ ان کو حق مہر دینا ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ربیعہ اسلمی سے کہا اس کے لیے حق مہر کا انتظام کرو، انہوں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا یہ ان کو دے کر آ۔ جب دے کر آئے وہ بڑے خوش، ہمیں قبول ہے اتنا سونا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا انہوں نے قبول کر لیا حق مہر میں۔ پھر ربیعہ پریشانی میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ دعوت ولیمہ کرنی ہے، اس کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیسے غریب صحابی کے ساتھ شادی کے بارے میں انتظامات کر رہے ہیں، اس کی شادی کے لیے خرچے برداشت کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر سے آٹے کا انتظام کیا، 27 کلو جو آٹا وہ سارا کا سارا دے دیا، اور حضرت عائشہ نے پیغام دیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دو جو کچھ میرے گھر میں تھا کھانے کے لیے وہ یہی کچھ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضور کا گھر آٹے سے خالی ہو گیا، وہ آٹا دے دیا، آٹے کا انتظام حضور نے کیا۔ صحابی رسول بریدہ اسلمی نے ایک دمبے کا انتظام کیا، کہا جاؤ اے ربیعہ یہ دونوں چیزیں ان کو دے کر آؤ۔ جب لے کر آئے، آٹا بھی لے کر آئے اور دمبا بھی لے کر آئے، تو وہ لوگ کہنے لگے روٹیاں ہم تیار کر لیں گے، آپ ایسے کرو تم سالن تیار کر لو۔ تو انہوں نے سالن تیار کیا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غریب صحابی نے اپنی شادی میں آنے کی دعوت دی، دعوت ولیمہ، اس کے لیے بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کی دعوت ولیمہ میں شرکت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی، اس کی شادی کا سارا انتظام بھی کیا۔ تو ہر مالدار اگر ایسے کرنے لگ جائے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کون کون غریب ہے اور اس کو سارے رشتہ دار چلائیں
اور اس کی شادی کا انتظام کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا غریب ہے. آج کے غریب کو دیکھا جائے وہ غریب ہی نہیں لگتا. آج کا غریب تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم مالدار لوگ جو ہے نا، آج کے رسم و رواج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے شادی مہنگی ہو چکی ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی کرنا سب سے زیادہ آسان تھا. تو اس لیے مالداروں سے درخواست ہے، غریبوں کو چلائیں، اپنے رشتہ داروں کو چلائیں، بھائی بھائی کو چلائیں، رشتہ داروں کو چلائیں، شادی کے بارے میں ان کو ترغیب دیں، ان کے انتظامات کریں. بہت سارے وجوہات کی وجہ سے آج بیٹے اور بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئے شادیاں نہیں کرتے. دنیا آئے گی، کاروبار ملے گا، نوکری آئے گی، پھر ہم شادی کریں گے. جب شادی ہوتی ہے تو شادی نکاح روزی کو کھینچ کر لے کر آتی ہے، برکتیں گھر میں سمٹ کر آ جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.